تو معلوم ہوا کہ صرف آپ کی محنت ہی کافی نہیں ہے دولت کمانے کے لیے، کسی کا لطف بھی شامل حال ہونا ضروری ہے۔ کسی کا لطف بھی شامل حال ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس لطیف و خبیر پر توکل ضروری ہے، اس پر بھروسہ ضروری ہے۔ خاص طور سے اہل ایمان کی بات ہے۔ یہ مثال نہ دیجیے گا فلاں کافر، فلاں مشرک، فلاں بت پرست، فلاں ملحد، فلاں دہریہ دیکھیے کتنا سرمایہ دار ہے۔ ہاں وہ ہے سرمایہ دار، آپ مومن ہیں، آپ کی زندگی کا معیار کچھ اور ہے، آپ کی زندگی کے تقاضے کچھ اور ہیں، آپ کا معاملہ ہی الگ ہے۔ آپ کا رجسٹر الگ ہے، آپ کا کھاتا الگ ہے۔ اب اس سے زیادہ آسان لفظ مجھے معلوم نہیں ہے۔ آپ اہل توحید ہیں، اہل لا الہ الا اللہ ہیں، آپ اہل لا الہ الا اللہ ہیں۔ اس لیے آپ کی نظر ہر معاملے میں الگ ہونی چاہیے۔ آپ اپنی اولاد کو سمجھیں کہ یہ اللہ کی دی ہوئی کوئی امانت ہے، اور اولاد کی تربیت اس طرح کریں کہ خدا کو جواب دینا ہے، میں نے تمہیں ایک بیٹا دیا تھا، اس کو بگاڑا یا بنایا، اسے ہمارا بندہ بنایا یا ہمارے غیر کا بندہ بنا دیا۔ ہم نے تمہیں اتنی دولت دی تھی، تم نے ادھر ادھر اپنے عیش و عشرت کے لیے صرف کیا، اس بچے کی تربیت کے لیے صرف نہیں کیا۔ یعنی اپنا کمایا ہوا پیسہ اپنے بچے پر صرف کریں، اس نیت سے کہ یہ پیسہ اللہ نے دیا ہے، یہ بچہ اللہ نے دیا ہے، ہم اللہ کے لیے یہ خرچ کر رہے ہیں، تو یہ عمل ہو جائے گا توحید کا نتیجہ۔ اور اگر سوچیں گے یہ بیٹا میرا ہے، یہ پیسہ میرا ہے، میں اس پہ خرچ کر رہا ہوں، یہ بیٹا بڑھاپے میں میرے کام آئے گا، تو یہ شرک ہے، کفر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شرک اور کفر کا معیار کیا ہے؟ توحید اور شرک کا معیار کیا ہے؟ دولت جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے، بیٹا کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اس لیے کہ مثال بالکل واضح ہے، جیسے محنت کرنے والا بے پناہ محنت کرتا ہے، لیکن جب تک لطف شامل نہ ہو اس وقت تک سرمایہ نصیب نہیں ہوتا۔ اسی طرح بہت سے لوگ دنیا میں اولاد کی آرزو رکھتے ہیں، خوب کوششیں کرتے ہیں اولاد کے لیے، لیکن بعض حضرات کو اولاد نصیب نہیں ہوتی۔ یہاں بھی یہی ہے، ماں باپ علت تامہ نہیں ہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کا لطف جب تک شامل نہ ہو، اس کی رضا شامل نہ ہو، اس کی مشیت شامل نہ ہو، اولاد نہیں مل سکتی۔ نہ دولت مل سکتی ہے امر الہی کے بغیر، نہ اولاد مل سکتی ہے امر الہی کے بغیر۔ اور اسی لیے قرآن مجید نے یہ کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ دھن دولت اور یہ اولاد، یہ حیات دنیا کی زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور تمہاری نیکیاں ہی اللہ کے نزدیک سزاوار ثواب ہیں، اور یہی سرمایہ امید ہیں۔ عمل کا لفظ ہے، عمل، وخیر عملا۔ انسان اولاد سے امید نہ رکھے، خدا سے امید رکھے۔ اولاد سے امید رکھنا شرک ہے، خدا سے امید رکھنا توحید۔ اور واضح کر دوں، اور واضح کر دوں،
واقعاً یہ ہمارے یہاں محاورے میں داخل ہو گیا ہے اور ہم سوچتے نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں اور بڑی بڑی فیس دیتے ہیں اور پھر سمجھاتے بھی رہتے ہیں دیکھو یہ بیٹا ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم سب آپ پہ خرچ کر رہے ہیں، ہمارا بڑھاپے کا خیال رکھیے گا. ہر مرحلے پہ یہ احسان جتاتے ہیں بچوں پہ اور بچوں سے امید لگاتے ہیں اور واقعاً دل میں ان سے امید بھی لگی ہوتی ہے. یہ سب شرک ہے، سب شرک ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی ایک ودیعت ہے، ایک امانت ہے. یہ پیسہ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ اولاد کی تربیت کرو تو ہم اللہ کی خاطر تربیت کر رہے ہیں. جب کام کر رہے ہیں اللہ کی خاطر تو اجر اللہ دے گا یا بیٹا؟ کون دے گا اجر؟ اللہ دے گا نا، بیٹا نہیں دے گا اجر. اسی لیے بہت سی مثالیں، سینکڑوں ہزاروں مثالیں کہ بہت لائق ماں باپ کے بہت نالائق بچے نکلے. لائق ماں باپ، بچے نالائق. ماں باپ نے تعلیم میں تربیت میں کوئی کمی نہیں کی بظاہر، اور جب بڑے ہوئے باپ ہاسپٹل میں پڑا ہے کراچی میں، بیٹا نیو یارک میں عیش کر رہا ہے. ماں لاہور میں پڑی ہوئی ہے، بیٹی جو ہے وہ لندن میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہی ہے. اور اب تو سلام کا دور ہی نہیں رہ گیا ہے. ٹیلی فون بھی اٹھا کے ادھر سے یہ اپنے انداز میں ہائے کر رہے ہیں، وہ اپنے انداز میں ہائے کر رہے ہیں.